السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے ہم اگلے جو سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے جس کا عنوان ہے نعت، ہماری جو 2023 سے 2024 کی پنجاب کی ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق، اور شاعر ہیں احسان دانش۔ احسان دانش کا جو ہے وہ نام ہے پورا احسان الحق، اور دانش ان کا تخلص تھا، اور احسان دانش کے قلمی نام سے جو ہے یہ ہمیشہ مشہور ہوئے ہیں۔ اور ضلع مظفر نگر یو پی کے اندر احسان دانش جو ہے ان کی ولادت ہوئی، اور والد کی مالی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور تھی، لیکن اس کے باوجود عربی اور فارسی زبان جو ہے وہ حافظ محمد مصطفیٰ سے انہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی، اور اسکول میں صرف اور صرف چند جو ہے وہ جماعتیں پڑھ سکے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے سلسلہ جو تعلیم ہے اس کو منقطع کرنا پڑا، اور پھر محنت اور مزدوری کرنے لگے، اور انہوں نے معماری جو ہے وہ کی ہے، یعنی کہ تعمیر جو مختلف عمارات کی ہے، چوکیداری کرتے رہے، چپڑاسی اور مالی بھی رہے ہیں، اور پھر مختلف اوقات کے اندر یہ لائبریریوں میں جا کر انہوں نے سلسلہ تعلیم جو ہے اس کو جاری رکھا ہے۔ احسان دانش کی تصانیف کے اندر ہمارے پاس ہے حدیث زندگی، اور نوائے کارگر، آتش خاموش، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ، یہ شامل ہیں اس کے اندر۔ نعت انہوں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو انتہائی خوبصورت اور احسن انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ ہم یہاں پر آپ کے سامنے ان کی وضاحت بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے نعت کی، اور مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کے سامنے لکھیں گے۔ احسان دانش کی نعت کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں اگر سب سے پہلے، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر پتہ لگتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو بیان کرتے ہوئے احسان دانش یہ کہتے ہیں کہ دونوں جہانوں کے مددگار، امین اور غم کے ماروں کے غم گسار ہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی آمد سے غریبوں کی جان کو سکون ملا ہے، یتیموں کے دل کو قرار آیا ہے، اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور محبت کا پیغام لے کر اس کائنات کے اندر آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انسان کو ایک دوسرے کا عرفان حاصل ہوا، یعنی کہ ایک دوسرے کی پہچان ملی ہے، اور پھر یہ کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو چراغ پیدا ہو چکا ہے یہ اب کبھی بھی بجھے گا نہیں، اور خضر صدر راہ گزار بن کر آنے والی جو ذات ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اسی لیے ان کی رہنمائی اور ان کی ہدایات کی روشنی میں ایک دن ہر انسان جو ہے اپنی منزل کو ضرور حاصل کر لے گا اس میں سے۔ کہا یہ ہے کہ پہلا جو شعر ہمارے پاس ہے کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا ہے، غم گسار آ گیا ہے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی ہم سب سے پہلے یہاں پر لکھتے ہیں۔ دو عالم سے مراد ہے جی دونوں عالم، جس سے مراد ہے ہمارے پاس دنیا اور آخرت، جو دونوں اس میں آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے امدادگار، جس کا مطلب ہے مدد کرنے والا، اور اگلا لفظ ہمارے پاس ہے امین۔ امانت رکھنے والا۔ چوتھا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے غم گسار، جس کا مطلب ہے غم کھانے والا۔ احسان دانش جو ہے وہ اپنے نعت کے اندر جو پہلا شعر ہے اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دو عالم کا امدادگار، امدادگار ہے مدد کرنے والا، کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسانوں کی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی مدد کرنے والی ذات ہے۔ امین ہے جو امانت دار ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے، اور غم گسار ہے غموں کا مداوع کرنے والے۔ غم جو ہے ان کو آپ کہہ لیں کہ ہمدرد اس کو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہاں پر ہم نام دیتے ہیں جی
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کے لیے جو ہے یہ سہارا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو دونوں جہانوں سے مراد یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو دعا ہے کہ بیسیکلی قیامت والے دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر عطا کریں گے، تو وہ بھی ایک شفا ہے۔ لہٰذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں پر احسان دانش اپنے پہلے شعر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، یعنی کہ دونوں عالم میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی مدد جو کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو کہ وہی امین بھی وہی ہیں اور غموں کا مداوع کرنے والے بھی وہی ہیں اور ہمدرد بھی وہی ہیں، اسی لیے یہاں پر اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ اور عرب معاشرے کے اندر چونکہ دکھی لوگوں کے غم کو بانٹا نہیں جاتا تھا، لیکن وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہاں پر سب کی جو ہے وہ حاجت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا، بیمار کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے تھے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی لیے مولانا الطاف حسین حالی بھی اس کی ترجمانی اس انداز کے اندر کرتے ہیں کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا خوش ہوگا عرش بنی پر۔ تو اس بات کی ترجمانی احسان دانش نے نعت کے اندر پہلے شعر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کو انتہائی منفرد انداز کے اندر بیان کرتے ہوئے کر دیا ہے۔ اگلا ہمارے پاس جو شعر ہے وہ ہے کہ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ تو غریب ہم کہتے ہیں مجبور اور مسکین کو، پانچواں لفظ ہے بیسیکلی غریب، جسے ہم کہتے ہیں مجبور یا مسکین بھی کہیں گے۔ چھٹا لفظ ہمارے پاس یہاں پر جو ہے یتیم، ہم کہتے ہیں ماں باپ کے سائے سے محروم۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے جی ہمارے پاس قرار، قرار ہم کہتے ہیں اطمینان کو، اور سکون کو کہتے ہیں۔ احسان دانش یہاں پر کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ جو غریب ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو فکر معاش میں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، جن کو ہمیشہ رزق کی جو ہے وہ تنگ دستی کی وجہ سے ہمیشہ پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو، یتیم سے مراد وہ ہے کہ جو جن کا ماں یا باپ دونوں میں سے کسی ایک جو ہے اس کی نعمت سے کہنے کے محروم ہو گئے ہوں، یا ان کا سایہ سر پر اس دنیا میں نہ رہا ہو، اس کو ہم یتیم کہتے ہیں۔ اور سکون ہو گیا ہے، قرار ہو گیا ہے، کہ یہاں دونوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ غریب کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں یتیم کا بھی تذکرہ کیا جا رہا ہے، کہ غریبوں کی جاں کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا، کہ دونوں کو چین میسر آ گیا ہے۔ اس لیے کہ غریبوں اور یتیموں دونوں کی دلجوئی کرنے والے، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے اور ان کو نوازنے والے، اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحمت جو ہے ان کے لیے کرنے والے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں۔ شاید اس لیے احسان دانش نے اس بات کا تذکرہ کیا، کیونکہ تاریخ میں ہمیں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کے سر پر اپنا دست شفقت جو ہے وہ رکھا کرتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، ایون کہ حتیٰ کہ جتنا بھی مال جو ہے وہ آ جایا کرتے تھے تو اس کو جب تک وہ تقسیم نہیں کر لیتے تھے تب تک اپنے گھر کی جانب جو ہے وہ نہیں جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بارے میں الطاف حسین حالی نے بھی یہاں پر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور اسی جو شعر ہے اس کی مناسبت یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے دوسرے مصرع کے اندر شاعر یہ کہتا ہے کہ عرب معاشرے کے اندر خاص طور پر اس کی عکاسی یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ایک افراتفری کا عالم تھا اور ہر طرف چونکہ بے قراری اور بے سکونی تھی، تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے یتیموں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا ہے اور غریبوں کی مدد کی ہے، تو دونوں کے دل کو جو ہے وہ قرار آ گیا ہے، ان کو سکون مل گیا۔ تو گویا معاشرے کے اندر امن جو ہے یہ پھیلنا جو ہے وہ شروع ہو گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے، اور پورا جو عرب ہے یہ ایک جنت نظیر جو ہے یہ بن گیا تھا۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا،
وہ محبوب پروردگار آ گیا. اصول ہم کہتے ہیں طریقے کو. لفظ نمبر 8 ہے ہمارے پاس. لفظ نمبر جو 9 ہمارے پاس یہاں پر جو موجود ہے وہ ہے محبوب. جس کا مطلب ہے پیارا. اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے پروردگار. جس سے مراد ہے خالق، یعنی اللہ تعالی. شاعر یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے، یعنی کہ حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور با کمال ہونے کا مقام حاصل ہے. اس لیے آپ کی تعلیمات میں انسانوں کے لیے پیغام محبت کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ محبت کے اصول کا جو پیغام دیا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اور وہی محبوب پروردگار ہے، یعنی کہ خالق کا محبوب ہے. اس کے بارے میں یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ دو جہاں کے لیے ہے رحمت. شاعر جس کے بارے میں یہ بات کرتا ہے کہ وہ دو جہاں کے لیے ہے رحمت، وہ بن کے خیر الانام آئے، کہ دونوں جہان کے لیے جو رحمت بن کر آئے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہیں. محبت کا پیغام لائے کیونکہ عرب معاشرے کے اندر جو ہے وہ گمراہی بہت زیادہ پھیل چکی تھی. اور ایک واقعے کے مطلب کے اندر یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹے سے کھجور کے درخت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میری آمد سے پہلے یہاں تک جو ہے عرب قوم کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا. تو جب میں جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے عرب کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے میں بھیجا گیا ہوں ایک نبی ہونے کی حیثیت سے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی ان پر جو ہے وہ درود و سلام کو بھیجو. اور یہی بات سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 164 میں کہی گئی ہے کہ یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا ہے. اور اسی بات کی جو دعا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے کی تھی. اور ہم اس بات کو یہاں پر جو ہے احسان دانش اپنے شعر نمبر 3 کے اندر بیان کر رہے ہیں کہ اصول محبت ہے پیغام جس کا پیغام ہی محبت کا اصول ہے. اور وہ محبوب جو ہے وہ پروردگار ہے، وہ بہت آپ یہ کہہ لیں کہ خالق کا بھی وہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ پر نام جو لیا گیا ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا ہے، چاہے اذان کے اندر بھی ہے، قرآن کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے. تو یہاں پر ہمیں ایک محبت کے پیغام کا جو ہے وہ درس ملتا ہے اس میں سے، جو کہ احسان دانش نے ہمیں اپنے شعر نمبر 3 میں دیا ہے. سبق نمبر 2 میں ہمارے پاس جو چوتھا شعر ہمارے پاس آ رہا ہے میں اس کو آپ کے سامنے یہاں پڑھتا ہوں کہ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے. تو مشکل لفظ جو شعر نمبر جو 4 ہمارے پاس ہے وہ ہے انسان، جس کا ہم نام دیتے ہیں جی بشر، اور اولاد آدم بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ اولاد میں سے ہیں اسی لیے ہم اس کو کہیں گے. اور اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے عرفان، لفظ نمبر 12، جس کا مطلب ہے جی پہچان ہے. عرفان کا مطلب شعر ہمارے پاس ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہو گیا، یعنی کہ انسان کو انسان کی پہچان ہوئی ہے، یقین ہو گیا، اعتبار آ گیا ہے. اور اب یقین یعنی کہ تسلی ہو گئی ہے اور بھروسہ بھی آ گیا ہے. مفہوم ہمارے پاس یہ ہے اس شعر کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے ذریعے انسانوں کو پہچان عطا فرمائی، اور آپ نے اپنے کردار کی بدولت لوگوں کے اندر یقین کو مستحکم کیا ہے. یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی بدولت جو ہے وہ انسان کو انسان کی قدر ہوئی ہے. لباس بشریت کے اندر یہ آئے عرب کی سرزمین کے اندر، اور پھر جہاں پر جو ہے وہ بہت ایک بہترین اس طرح کی مثالیں پیش کی گئیں کہ کائنات میں رہتی دنیا تک اس کو یاد رکھا جائے گا. جن میں سے ایک بہترین مثال ایسی ہے کہ مہاجرین و انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا جب مکہ سے مدینہ کے جانب نبوت کے 13ویں سال ہجرت کر کے تو ہے جو ہے وہاں پر آئے تھے.
اور تشریح طلب جو ہے وہ شعر ہمارے پاس یہ ہے کہ انسان کا عرفان ہو گیا، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ معاشرے کے اندر انسانیت جو ہے یہ ختم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ جو بچیاں ہیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، خواتین کی بولیاں لگتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کا عرفان کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بدولت ایک انسان کو دوسرے انسان کی پہچان ہوئی، قدر ہوئی اس کی، اور عزت جو ہے وہ کرنے لگ گیا تھا، یقین ہو گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بدولت جو ہے وہ ہر طرف انسان کی ذات پر جو ہے وہ یقین بھی ہوا ہے، بھروسہ بھی ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جو ہے وہ صادق اور امین، حتیٰ کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرتے تھے اس حوالے سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک سچے انسان ہیں اور امانت دار ہیں، امانت میں بالکل بھی خیانت نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معترف تھی۔ شاعر جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ موت سے کس کو مفر ہے مگر انسانوں کو، پہلے جینے کا کرینہ تو سکھایا جائے، تو وہ جو جینے کا طریقہ ہے، سکھایا گیا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے سکھایا گیا ہے۔ ایک موقع پر اور شاعر یہ کہتے ہیں کہ صدق و صفا کا پیکر پر نور آ گیا، لے کر حیات تازہ کا منشور آ گیا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جو ہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے جو ہے ان کو بنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ ایک اور موقع پر یہ بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ بہترین عملی نمونہ ہے، یعنی کہ کائنات کے اندر ہر ایک جو شخص جس کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے رہنمائی کو حاصل کر کے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر ہمارے پاس ہے شعر نمبر 5، جو ہے کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے۔ اچھا، بجھنا ہوتا ہے جی ٹھنڈا پڑ جانا، لفظ نمبر 13 ہے ہمارے پاس، لفظ نمبر 14 ہمارے پاس ہے چراغ محبت، جس کا مطلب ہے محبت کا چراغ، اور ذی وقار ہم کہتے ہیں عزت والا۔ شعر ہمارے پاس ہے جی کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، کہ وہ محبت کا چراغ جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلایا ہے۔ چراغ محبت سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے دی جانے والی وہ تعلیمات ہیں جو انہوں نے امت مسلمہ کو دیں، اور جس کی بنیاد پر یہ کہا کہ جو شخص میری ان تعلیمات پر عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو شاعر اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے پہلے مصرعے کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، وہ پیغمبر ذی وقار آ گیا ہے، یعنی کہ وہ پیغمبر سے مراد حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ذی وقار کا جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ہے ذی وقار عزت والا، احترام والا، تو احترام والی جو ذات ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، جس کے بارے میں یہ کہا گیا جی بجھے گا نہ جس کا چراغ محبت، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت کا چراغ ہے یہ ختم نہیں ہوگا، یعنی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی بارے میں اسحاق جلال پوری نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کی رہنمائی کی، ساری مخلوق سے بھلائی کی، اور سورۃ الکوثر کی جو ہے وہ آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر یہ کہا کہ بے شک نبی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ اور اس سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ محبت جو ہے یہ بہت جو ہے وہ صحابہ کرام تو اس وقت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے تھے اور ایک لمحے کے لیے بھی گھبرایا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو محبت کا چراغ ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب سراج المنیر بنا کر بھیجا ہے تو آپ نے محبت کی روشنی کو عام کیا ہے، اور لوگوں کو وقار اور عزت دینے والا اللہ کا محبوب ترین جو ہے وہ نبی خود کو دنیا کے اندر ثابت کیا ہے۔ اس شعر کے اندر احسان دانش یہ بات کر رہے ہیں کہ قابل عزت اور صد احترام جو ذات ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو محبت کا چراغ لے کر آئے اور جو آج تک جل رہا ہے، جو آج تک روشن ہے، جس کو کوئی بھی دنیا کے اندر جو ہے بجھا نہیں سکتا، اور جب بجھا نہیں سکتا تو نہ تو دین ہمارے جو ہے وہ دلوں سے نکال سکتا ہے اور نہ ہی محبت مصطفیٰ کو ہمارے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ آخری جو شعر ہمارے پاس ہے اس نعت کا کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے،
اور اس میں ہمارے پاس ہے جی زمانہ، زمانے سے مراد ہم دنیا کہتے ہیں، لفظ نمبر 16 ہے ہمارے پاس۔ لفظ نمبر 17 ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے منزل، جس کا مطلب ہے کنارہ، یا ہم کہتے ہیں جی اس کا لفظ کا مطلب ہے چوٹی۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے خضر، اور خضر سے مراد ہے جی رہنمائی کرنے والا۔ لفظ نمبر 19 ہمارے پاس ہے راہ گزار، یعنی کہ رہنما، یا راستہ دکھانے والا۔ شعر ہے ہمارے پاس کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے، یعنی کہ اہل دنیا کو اپنی منزل مبارک ہو، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں انہیں ایک حضرت خضر سے بڑا رہنما اور کامل ترین راہبر مل گیا ہے۔ حضرت خضر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی یا پیغمبر تھے، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنگل میں بھٹکے ہوئے جو مسافر ہوتے ہیں ان کو راستہ دکھانے کے لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام لباس بشریت کے اندر آتے ہیں اور ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر نے حضرت خضر کا جو ہے وہ نام یہاں پر لیتے ہوئے ایک بات کہی ہے کہ حضرت خضر بھی جس طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں اور راستہ دکھاتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے انہوں نے بھی راستہ دکھایا ہے، اور یہی ان کا مقصد اور مشن تھا۔ اسی مشن کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو کائنات کے اندر بھیجا ہے، اور ساتھ میں ہدایت کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو دے کر بھیجا ہے، جس کے مطابق جو ہے احسان دانش یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ زمانے کو اب اپنی منزل مبارک، یعنی کہ وہ زمانہ جو بھٹک رہا تھا، جن کو بھی رستے کا پتہ نہیں تھا، جن کو بھی زندگی کے کامیابی کا پتہ نہیں تھا اور کامیابی کے اصولوں سے وہ لوگ ناواقف تھے، اب ان کو مبارک ہو کہ ان کو اپنی منزل مل جائے گی۔ اور منزل کس طرح سے ملے گی؟ کیونکہ ان کے پاس ایک رہنما آ چکا ہے، اور وہ رہنما ایسا ہے جو کہ حضرت خضر سے بھی بہت بڑا ہے، جو کہ انہیں نیکی کے رستے پر لے کر جائے گا، صحیح رستہ دکھائے گا، نیکی کی تلقین کرے گا، اور ہر اس کام سے بچائے گا جو کہ انسان کو گمراہی کی طرف لے وہ لے کر جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ کامل ترین جو راہبر ہے وہ اگر مل جائے تو انسان کو اس کی جو انسان کی منزل مل جاتی ہے۔ اسی بات کی طرف جو ہے وہ بتا رہے ہیں احسان دانش صاحب، اور یہ بات کر رہے ہیں کہ زمانے کو اپنی منزل مبارک کہ ایک خضر صد راہ گزار آ گیا ہے، کہ اب زمانے کو مبارک ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا کے اندر آمد ہو گئی ہے، اور اب تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی منزل کو پالیں گے۔ اور اسی لیے اب یہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ سارا عالم ہے منور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار سے، سارا عالم آئینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار سے۔ پھر یہ بات کہی کہ عقبہ کی منزلوں میں بھی ہوگا وہ دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو نعت ہے احسان دانش کی لکھی ہوئی، اس کی ہم نے وضاحت اور تشریح آپ کے سامنے یہاں پر اس میں بیان کی ہے، اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کی مکمل مشق آپ کے سامنے جو ہے اس کو حل کریں گے۔